بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ یہ کوشش 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں کی گئی۔ اس کے کرتا دھرتا نصرانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رات کو تہجد پڑھ کر سو گئے تھے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے ان دونوں سے نجات دلاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی اور سارا دن اسی فکر میں بے چین رہے۔ انہوں نے وہی خواب دوسرے دن پھر دیکھا۔ گھبرا کر بیدار ہوئے، فجر کی نماز پڑھی اور دن بھر اسی خواب کے بارے میں سوچتے رہے۔ نور الدین زنگی نے تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نور الدین زنگی کا ایک نیک سیرت وزیر جمال الدین موصلی تھا۔ رات ہی میں وزیر کو بلوایا گیا۔ سلطان نے تمام واقعہ وزیر کو سنایا، پھر مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلوایا گیا۔ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ انہیں فوری بلاؤ۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمد زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔
اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔